اس بات کو سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی آفات ہیں کیا، سوسائٹی کس طرح بریک ہوتی ہے، شکستہ ہو جاتی ہے. جو کچھ آج ہماری سوسائٹی کے ساتھ بنا ہوا ہے اس کے آپ تیور سٹڈی کریں کیا کیا چیزیں ہیں. تو میرا مطالعہ شہنشاہ بغداد کی سیرت کے ساتھ محدود ہو کر رہ جاتا ہے. آپ کی کتابیں، آپ کے مواعظ حسنہ اور آپ کی روشن تحریریں، آپ کی محافل اور آپ کی تلقینات اور آپ کی زندگی کے رویے اگر آپ یکجا کر کے اس کی خوشبو سونگیں تو سیدی وسندی فرماتے ہیں کہ یہ 12-14 چیزیں ہیں جو معاشرے کو ختم کر دیتی ہیں، اور سوسائٹی کبھی ترقی کی طرف نہیں جا سکتی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی سوسائٹی کے خواص، عوام، اہل علم اور اہل دانش ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں تو معاشرے کو سنبھالا نہیں دیا جا سکتا. سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ حق اور صدق سے اعراض اور مصلحت کوشیوں کا طوفان. جس وقت ہر آدمی مصلحت کوش ہو جائے اور اس کے وجود میں 2 آدمی آ کر آباد ہو جائیں، نفاق اس کی زندگی کی دیوار میں نقب لگا لے اور منافقت کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سمجھا جانے لگے تو جناب معاشرے کی وجود کی چادر پتلی ہوتی ہے اور پھر پتلی ہونے کے بعد پھٹ جاتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جب ہر دل عزیزی کو پسند کرنے لگ جائے تو حق کے چہرے پر پردہ آ جائے گا. کوئی شخص سچائی کو بے نقاب نہیں دیکھ سکے گا. بہت بڑا فتنہ ہے ہر دل عزیزی کہ ہم نے معشوق بننا ہے ہر آدمی کا اور ہر وجود کا، خواہ وہ شیطان ہے یا وہ رحمان کا بندہ ہے. پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی آراء پر جمود، اپنی آراء پر جمود. ہم 100 آدمی بیٹھے ہیں، ہر آدمی اگر ڈٹ جائے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، کوئی دوسرا شخص ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا سوء ظنی، کہ ہر شخص دوسرے کے بارے میں ظن اور گمان اس کا خراب ہو، وہ اس کو ٹھیک نہ سمجھے. خاص کر میں اس وقت پاکستان کا حوالہ دوں گا کہ ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم ہر برائی جس وقت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں نا، اس لیے ایسا ہے. قوموں کی زندگی کے اندر سوء ظنی کو پروپیگیٹ کرنا اور اس کو عام کرنا، یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں بہتان ترازیاں، انتقام کے موڈ کہ میں نے بدلہ ضرور لینا ہے، میں نے معاف کسی کو نہیں کرنا ہے. حب شہرت کہ لوگ مجھے پہچاننے لگ جائیں. اور فرمایا کہ جس دور کی خطابت اجڑ جائے اور اس میں سچائی اور حق کی خوشبو نہ ہو، ایک دوسرے کی شخصیتیں ڈھیر کی جائیں، امامیں پھاڑے جائیں اور کرائم جو ہیں وہ ان کو نوچا جائے، وہ سوسائٹی کس طرح امن کی طرف جا سکتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو پنچایتیں مجلس سازیوں کا عشق ہوتا ہے لیکن انہیں سدھرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. عصبیت جاہلیت جو ہے وہ مسلک بن جاتے ہیں، منشور بن جاتے ہیں، جن کے لیے لوگ اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. حب مال
مال کی محبت عشق بن جاتا ہے، یا پھر اطراف مال یعنی مال کا ضائع کرنا اور عیاشیوں اور رفاہیت ناقصہ کے ابواب کھول دیے جاتے ہیں۔ سامعین، سیدی غوث اعظم کی کتابیں پڑھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ علم کی بھی عیاشیاں ہیں کہ جس وقت علماء علم اپنے سینے میں اکٹھا کر لیتے ہیں تو وہ واہ 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 جیتنے کے لیے وہ افکار میں ہیجان پیدا کرنے کی خاطر نہ جانے وہ کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ سیدی غوث اعظم معاشرے کے بننے کا تعویذ دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ سوسائٹی جس میں یہ امراض آ جائیں، اور اگر آپ بڑھانا چاہیں تو جس سوسائٹی کے اندر حیا نہ رہے، فحاشی عام ہو جائے، میرے دوستو، اس وقت کی سوسائٹی سے متعلق اشخاص دراصل اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے پھر شرابوں کبابوں میں وہ پڑ جاتے ہیں، اور جنسی انارکی اس وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بابا اپنے ایک واعظ میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کی سوسائٹی، اس کا معاشرہ سدھر جائے تو جیسے اچھی تصویر دیکھنے کے لیے آئینہ ضروری ہوتا ہے، سوسائٹی کو اٹھا کر باب نبوت پر لانا ضروری ہوتا ہے۔ گویا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤس، یہ ہے وہ محل کہ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر مصطفیٰ کریم کے دور ناز تک دیکھتا ہوں، کوئی سوسائٹی مجھے اس وقت تک سدھرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی جب تک اس نے نبوت کی دہلیز کو نہ چوما ہو اور وقت کے نبی سے استفادہ نہ کیا ہو۔ ایک مقام پر آپ کہنے لگے، لوگ آ کے کہتے ہیں عبد القادر وہ یہ ہے، عبد القادر وہ ہے، عبد القادر صاحب علم ہے، اور یہاں تک کہ وہ تعریف میں رقم اللسان ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ عبد القادر کے پاس جو کچھ ہے اس کے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور وہ معدن حق اور مخزن حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بابا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک آداب زندگی کو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کا لباس نہ پہنایا جائے، انسان کو رہنا نہیں آتا، اور جس انسان کو رہنا نہیں آتا وہ برائیوں کا مبلغ بن جاتا ہے اور اپنے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے، اپنے محلے کو تباہ کر دیتا ہے، اور ایسے انسان اپنے دور کے لیے، اپنے وقت کے لیے کوئی خوشی اور فوز و فلاح کا پیغام لے کر سامنے نہیں آتے۔ بابا کی باتیں صرف باتیں نہیں تھیں۔ اگر آپ اس بات کو سوال بنا لیں کہ دنیا میں امن عالم کی خیرات سب سے زیادہ کس نے بانٹی ہے، تو آج کے محققین جو سوسائٹی پر گفتگو کرنے والے ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، یہ جو نقشبندی ہیں، یہ جو چشتی ہیں، یہ جو سہروردی ہیں، اور یہ جو قادری ہیں، اس دنیا میں اگر شہد کا انگبین اور شہد امن کا اگر کسی نے بانٹا ہے تو وہ آل اللہ ہی نے بانٹا ہے۔ ذہنی امن، قلبی سکون اور اچھے طریقے سے بود و باش۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ زندگی دو چیزوں کے فہم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ایک عدل ہے اور ایک ظلم ہے۔ اسلام سرتپا عدل کا نام ہے،
اور اسلام سے برگشتگی سراسر ظلم ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف ذرا برابر بھی مائل نہ ہو جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ جناب اگر بابا کے اصول اپنا لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں ابو بکر صدیق کا سوز بھی عادل ہی کا دوسرا نام ہے، فاروق اعظم کا تڑپنا بھی عادل ہی کا دوسرا نام ہے، عثمان ابن عفان کی تلاوت بھی عادل ہی کا دوسرا نام ہے، مولا علی کی حکمتیں اور بے تابیاں یہ بھی عادل ہی کا دوسرا نام ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حسین کے خانوادے کا جام شہادت نوش کرنا بھی یہ قیام عادل ہی کے لیے ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ میرا جو خطبہ پڑھو میری محفل میں جب آؤ تو ظالم بن کے نہ آنا، میں اپنی محفل سے اٹھا دوں گا اور کہہ دوں گا ظالم اٹھ جا، کھڑا ہو جا، تیرا کیا کام ہے عبد القادر کی محفل سے؟ عبد القادر تو سر عادل کا نام ہے۔ میرے دوستو، معاشرے کی اصلاح ہم قرآن حکیم، سنت بیضاء، سیرت نبوی، انسان دوستی کے صوفیانہ قوانین، شہنشاہ بغداد کا دارو جو انہوں نے سوسائٹی کے لیے دیا، اگر ہم استعمال کر لیں تو آج بھی ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ امن کی آماجگاہ بن سکتا ہے۔ اللہ انسانی معاشروں کو اسلامی معاشرے کا رنگ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔